خداوند کی شکرداری کرتا ہوں ہر شام کے لیے، پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے، محبت کے لیے۔ آج شام انہوں نے مجھے یہاں بلایا تاکہ میں خدا کا کلام لوگوں تک شیئر کر سکوں۔ گواہی ٹی وی چینل کے لیے شکرداری کرتا ہوں جس کے وسیلے سے خدا کا زندہ کلام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، میں شکردار ہوں۔ میرا نام پاسٹر سلامت مسیح ہے، پاکستان اسمبلی آف گاڈ چرچ سے میرا تعلق ہے۔ جامعہ اسمبلی آف گاڈ چرچ میں خدمت کرتا ہوں اور کرنگی 6 اسمبلی آف گاڈ چرچ میں خدمت، میں 2 چرچز میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، میں شکرداری کرتا ہوں۔ آج شام خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب ہے اور اس کے 11ویں باب 28 سے 30 آیت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سمجھانے پر خدا کی برکت ہو۔ عزیز بہن بھائیوں، ہم شکرداری کرتے ہیں آج شام خدا کے زندہ کلام کے لیے۔ خدا نے اپنے کلام کو سب ناموں سے زیادہ عظمت بخشی ہے۔ اس کا کلام زندہ، مؤثر، پاک اور 2 دھاری تیز تلوار سے تیز ہے۔ خدا کی شکرداری کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو وہ گاؤں گاؤں شہر شہر منادی کرتے رہے۔ انہیں جب شہر شہر منادی کی تو انہیں بھیڑ کو دیکھا۔ متی کی انجیل 9 باب میں لکھا ہے، جس میں بہت سارے لوگ دکھی، بیمار، پریشان، کمزور، پسمردہ لوگ، اور اس نے جب دیکھا، بائبل بتاتی ہے خدا کا کلام، اسے لوگوں پر ترس آیا۔ اس نے لوگوں سے کہا میرے پاس آؤ۔ اور آج شام ہم اسی بات پر غور کریں گے۔ ہمارا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند کے پاس آؤ۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ دعوت دی، یہ دعوت عام ہے، یہ ہر ایک شخص کے لیے ہے، خواہ وہ مرد ہے، عورت ہے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ہر نسل، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر امت اور ہر مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے دعوت دی، دعوت عام، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ عزیزو، آج انسان دکھ، مصیبت، دباؤ میں بہت دفعہ بہت سارے لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ لوگ رشتہ داروں کے پاس بھاگتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں، بہت سارے لوگ غیر معبودوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آج شام خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یسوع نے دعوت دی، یسوع نے کہا میرے پاس آؤ۔ تو یسوع مسیح ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یاد رکھیں، دنیا میں بہت سارے نبی آئے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے نوح، موسیٰ، ایلیاں، الیشا، دیگر بہت سارے نبی، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ خداوند کے پاس آؤ۔ لیکن یسوع مسیح جب اس دنیا میں انسان بن کر آئے تو وہ لوگوں کو کہہ رہے میرے پاس آؤ۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا اختیار، قدرت، الہی ذات ثابت کرتا ہے۔ ہم شکرداری کرتے ہیں۔ تو ہمیں خداوند یسوع مسیح دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ۔ اور یسوع مسیح وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں بزرگ موسیٰ نے استثنا کی کتاب 18ویں باب میں کہا، خدا تمہارے درمیان سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ پیشن گوئی تھی، نبوتی کلام تھا کہ ہمیں اس نبی کی سننی ہے، اور وہ نبی خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ آج شام ہم شکرداری کرتے ہیں۔ پھر کانہ گلیل میں مقدسہ مریم نے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہتا ہے وہ کرو۔ پھر خدا نے خود اپنے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں جب وہ پہاڑ پر دعا کر رہا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں خدا نے آسمان سے کہا، یہ میرا برگزیدہ بیٹا، اس کی سنو۔ یاد رکھیں، ہمیں یسوع مسیح کی آواز کو سننا ہے،
وہ جو کچھ کہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے میرے پاس آؤ۔ سو جب خدا نے مجھے یہ کلام سکھایا تو خدا نے مجھے کچھ باتیں سکھائیں، کچھ پوائنٹ سکھائے جو آج شام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے، بوجھ سے نکلنے کے لیے ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ مختلف بوجھ کے نیچے، بیماریوں کے نیچے، بدروؤں کے نیچے، مسائل کے نیچے، تنگ دستی کے نیچے ہیں، اور بہت سے لوگ لعنتوں کے نیچے، نشوں کے بوجھ کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ دکھوں میں، بے اطمینانی کی اور دیگر مسائل کی زندگی بسر کریں۔ انسان بوجھ کے نیچے ہے، تو بوجھ سے نکلنے کے لیے انسان کو خدا دعوت دے رہا ہے، یسوع مسیح دعوت دے رہا ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا ہمیں آرام دینا چاہتا ہے، اطمینان دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں خوشی دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے۔ اس یا شام میں خدا کا خادم ہوتے آپ سے التماس کرتا ہوں، آئیے یسوع کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اگر آپ کسی بھی بوجھ کے نیچے ہیں، کسی بھی پریشانی کے نیچے ہیں، کسی بھی بیماری کے نیچے ہیں، تو وہ آپ کو دعوت دیتا ہے، میرے پاس آؤ۔ اس کے لیے پہلا پوائنٹ ہے، بوجھ سے نکلنے کے لیے خدا ہمیں بلاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ۔ بائبل مقدس خدا کے کلام میں زبور 55 کی 22 آیت میں لکھا ہے، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا۔ عزیزوں، ہمیں اپنا بوجھ خداوند پر ڈالنا ہے، خواہ ہم کسی بھی بوجھ کے نیچے ہیں۔ ہم اگر نشے کے بوجھ میں، بیماریوں کے بوجھ میں، لعنتوں کے بوجھ میں، اپنا بوجھ خداوند پر ڈالیں، اسے دیں اپنا بوجھ، لیکن اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا، وہ صادق کو کبھی جنبش کھانے نہ دے گا۔ آمین۔ خداوند صادقوں کو جنبش کھانے نہیں دیتا، خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے، خداوند صادقوں کی مدد کرتا ہے، خداوند صادقوں سے پیار کرتا ہے، خداوند صادقوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے اپنا بوجھ، آج شام اپنا بوجھ دے دیں اسے۔ اگر آپ بوجھ سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کے پاس آئیں، اس نے دعوت دی ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ زبور 68 کی 19 آیت بائبل میں لکھا ہے، خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ خداوند ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، مہینے کے شروع میں، ہفتے کے شروع میں، صبح، شام، دوپہر، ہر روز، ہر وقت ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ وہ مبارک خدا ہے، لکھا ہے وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ ایسی عزیزو، آج شام خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہم اپنے خداوند کو بوجھ دیں۔ وہ روز، یاد رکھیں، انسان کا بوجھ روز نہیں اٹھا سکتا، انسان کی روز مدد نہیں کر سکتا، انسان کو روز سنبھال نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں جب کچھ مہمان ہمارے گھروں میں آ جائیں، وہ زیادہ دن رہنا شروع ہو جائیں، زیادہ وقت ہمارے گھر میں گزاریں، تو وہ مہمان ہمارے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم تنگ آ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ مہمان کس دن جائیں گے، پتہ نہیں انہوں نے کس دن جانا ہے۔ تو یاد رکھیں خدا ایسا نہیں ہے، خدا ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ مبارک خدا ہے۔ زبور 46 میں لکھا ہے، رب ساڈا زور ہے، نالے ساڈی ہے پناہ، دے مدد او سختیاں جیڑا ساڈا ہے خدا۔ وہ سختیوں میں، دکھوں میں، مسائل میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے شام خدا کا کلام بتاتا ہے بوجھ سے نکلنے کے لیے، بوجھ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے خداوند کے پاس آئیں۔ وہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، میرے پاس آؤ۔ ایسی آج شام اگر آپ بوجھ میں ہیں، دبے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے پاس آ جائیں، وہ آپ کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بوجھ اٹھا کر نہ جانے کتنے سالوں سے، کتنے مہینوں سے چل رہے ہیں، آپ بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور خداوند آپ کے ساتھ ہی ہے۔ وہ کہتا ہے میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، یہ بوجھ مجھے دے دے۔ جب آپ اس کو بوجھ دے دیں گے تو آپ کا بوجھ وہ اٹھا لے گا، اور آپ اس کے ساتھ ہلکے چلیں گے، بالکل ہلکے ہو جائیں گے، بالکل اطمینان کے ساتھ آپ زندگی بسر کریں گے۔ اس لیے آج شام یہ یسوع مسیح کی دعوت ہے، یہ کسی عام شخص کی دعوت نہیں، یہ دعوت خدا کے بیٹے یسوع کی ہے، جو دنیا میں نجات دہندہ ہے، جو دنیا میں انسان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے
آج شام خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یسوع مسیح نے کہا محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، وہ ہلکا اور ملائم ہے، اس لیے شکرگزاری کرتے ہیں۔ دوسری بات، برکت پانے کے لیے خداوند کے پاس آئیں۔ خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، خداوند ہمیں بڑھانا چاہتا ہے، خداوند ہمیں مالی، روحانی، جسمانی، ازدواجی اور کلیسیائی طور پر برکت دینا چاہتا ہے۔ وہ برکت دینے والا خدا ہے۔ اس نے ابراہیم کو برکت دی، اس نے اسحاق کو برکت دی، اس نے یعقوب کو برکت دی۔ آج وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، سو ہم برکت پانے کے لیے اس کے پاس آئیں۔ میں بائبل میں سے آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کے ساتھ ہر وقت بڑی بھیڑ رہتی تھی، اور بائبل میں ہم متی کی انجیل 14ویں باب میں دیکھتے ہیں ایک بڑی بھیڑ دن رات اس کے ساتھ ہے، اور بھیڑ کو یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے 3 دن ہو گئے۔ یسوع نے شاگردوں سے کہا تم انہیں کچھ کھانے کو دو، ان کا انتظام کرو کھانے کا۔ انہوں نے کہا خداوند اس بڑے بیابان میں ہم اتنی بڑی بھیڑ کے لیے کہاں سے کھانے کے لیے لائیں؟ تو انہیں رخصت کر دے، تو انہیں بھیج دے تاکہ یہ شہر میں جائیں، اپنے لیے مول لیں اور کھائیں۔ یسوع نے کہا نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ تو عزیزو، بائبل میں ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکا، ایک بچہ جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں، اور یسوع مسیح کے پاس وہ لے کر آئے۔ یسوع مسیح نے ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی برکت کی، اور یسوع مسیح نے ان روٹیوں کو توڑا، شاگردوں کو دیا۔ بائبل میں خدا کا کلام بتاتا ہے وہ روٹیاں اور مچھلیاں بڑھ گئیں، اور وہ جب وہ بڑھ گئیں تو بائبل بتاتی ہے 5000 لوگ، مردوں کے بارے میں لکھا وہ شیر ہوئے، اور 12 ٹوکریاں ٹکڑوں کی اٹھائی گئیں۔ لوگ حیران ہوئے۔ یاد رکھیں، یہ بائبل مقدس خدا کے کلام میں ہمیں یہ حوالہ، یہ سٹوری، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے پاس کم چیزوں کو لاتے ہیں وہ انہیں بڑھا دیتا ہے۔ وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جب یسوع کے ہاتھ میں آئیں وہ بڑھ گئیں، لیکن جب تک وہ اس لڑکے کے ہاتھ میں تھی، بچے کے ہاتھ میں تھی، وہ اتنی کی اتنی تھی۔ جو چیزیں ہمارے پاس رہتی ہیں وہ اتنی رہتی ہیں، بڑھتی نہیں ہیں، لیکن جو چیزیں ہم یسوع کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یسوع کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، وہ بڑھتی ہیں۔ تو آج شام سیکھیں، یسوع کے ہاتھ میں دیں، اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیں، سب کچھ اسے دیں، وہ بڑھا دے گا۔ وہ بڑھانے والا خداوند ہے۔ ہم اس کہانی سے سیکھتے ہیں وہ کم کو زیادہ کرتا ہے، وہ برکت دیتا ہے، وہ بڑھاتا ہے، وہ لوگوں کو سیر اور سودہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، وہ بلاتا ہے ہمیں، وہ چاہتا ہے ہم اس کے پاس آئیں اور برکت پائیں۔ خداوند یہ کلام کے وسیلے آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ بریک کریں گے، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں، دوبارہ اس کلام کو شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے بریک لیا تھا۔ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہمیں برکت پانے کے لیے خداوند کے پاس آنا ہے۔ اس نے دعوت دی ہے، میرے پاس آؤ۔ جو شخص یسوع مسیح کے پاس آئے گا وہ برکت پائے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ سرفراز ہو جائے گا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ تو عزیزو، ہمیں خداوند کے پاس آنا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرنا ہے۔ جب تک ہم وہ کچھ کرتے نہیں، خدا ہمیں برکت نہیں دیتا۔ اس لیے بائبل میں آپ دیکھیں، لوکا کی انجیل 5ویں باب میں
یسوع مسیح نے پطرس سے کہا گہرے میں لے کر چل، اور جب پطرس نے یسوع مسیح کی بات مانی، وہ گہرے میں لے گیا، اس نے جال ڈالا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے بہت ساری مچھلیاں اس جال میں آ گئیں، جال پھٹنے لگے۔ جب آپ یسوع مسیح کی بات مانیں گے، اس کے پاس آئیں گے، آپ کو برکت ملے گی، جال پھٹیں گے، جال میں مچھلیاں بھر جائیں گی۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے، خدا کا کلام، وہ مچھلیوں سے بھر گئے، اور پطرس نے اپنے شریکوں کو دعوت دی، میرے پاس آؤ، دیکھو ہمارے پاس بہت ساری مچھلیاں آ گئی ہیں، جال پھٹنے لگے، آپ کی برکت، آپ کی بلیسنگ لوگوں تک، رشتہ داروں تک، دوستوں تک ظاہر ہو جائے گی۔ لوگ جانیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے یسوع کی بات سنی ہے، جس نے یسوع کے پاس گیا ہے اور یسوع کے فالو کیا اس نے۔ اس لیے بائبل میں بتاتی ہے جب پطرس نے خداوند یسوع مسیح کی بات کو سنا اور جو کچھ یسوع نے کہا وہ کیا، تو اس کے جال پھٹنے لگے۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح کے ساتھ کم محنت، زیادہ منافع۔ پہلے انہوں نے ساری رات محنت کی ہے، ایک مچھلی نہیں آئی، لیکن جب یسوع کے کہنے سے اس نے جال ڈالا تو وہ جال مچھلیوں سے بھر گیا، اور بائبل بتاتی جال پھٹنے لگے۔ یسوع مسیح کے ساتھ کم محنت، زیادہ منافع۔ یسوع مسیح کے بغیر زیادہ محنت کوئی منافع نہیں۔ بعض لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں برکت نظر نہیں آتی، نہ روحانی طور پر، نہ مالی طور پر، نہ جسمانی طور پر، نہ کلیسیائی طور پر۔ اس لیے ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، گھٹنوں کے بل ہونا ہے، اس کی شکرگزاری کرنی ہے، اس کی تعریف و ستائش کرنی ہے، تاکہ ہمارا خداوند، ہمارا یسوع ہمیں برکت دے، جس طرح اس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دی اور انہیں بڑھایا۔ اس لیے آج شام میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یسوع مسیح کی دعوت کو دل سے قبول کریں، اس کے پاس آ جائیں۔ اگر آپ مسائل میں ہیں، پریشانیوں میں، تو آج شام اس کے پاس آئیں، وہ آپ کو بوجھ سے نکال دے گا، اور وہ آپ کو برکت دے کر بڑھائے گا، اور لوگ جانیں گے یہ وہ شخص ہے جو یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، جس نے یسوع مسیح کی بات سنی ہے۔ تیسری بات، شفا پانے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آئے۔ یسوع مسیح شافی ہے، بائبل میں لکھا ہے میں خداوند تیرا شافی خدا ہوں۔ وہ شافی ہے، وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، تو پھر اس کے پاس آئیں۔ اس نے ہماری شفا کے لیے صلیب پر جان دی ہے۔ پطرس کہتا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چلا گیا، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ یاد رکھیں، اس کی صلیبی موت ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے برکت ہے۔ اس لیے تیسرا پوائنٹ جو ہے، تیسرا قدم جو ہے، ہمیں شفا پانے کے لیے خدا ان کے پاس آنا ہے۔ آپ چاہے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کی بیماری اگر لا علاج ہے، آپ اگر موت تک پہنچ چکے ہیں، تو بھی خداوند آپ کو دعوت دیتا ہے میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ وہ آپ کو شفا دیتا ہے، وہ شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے عزیزو۔ اس لیے بائبل میں آپ دیکھیں، ایک عورت جو 12 سال سے بیمار تھی، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اس نے بہت سے طبیبوں سے علاج کرایا، وہ سارا روپے پیسہ خرچ کر چکی تھی، اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا، وہ تنگ آ چکی تھی اپنی بیماری سے، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اس کے اندر ایمان پیدا ہوا۔ بائبل میں لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اس نے مسیح یسوع کے بارے میں سنا، اس نے مسیح یسوع کے بارے میں جانا۔ ایک شخص ہے جو اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، جو لنگڑوں کو چلاتا ہے، جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ وہ جو شافی ہے، میں اس کی پوشاک چھو لوں گی اور شفا پاؤں گی۔ تو عزیزو، خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں وہ یسوع کی پوشاک چھونے کے لیے آگے بڑھی۔ اب اس کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ تھی، ایک بڑی بھیڑ تھی، لیکن اس نے بھیڑ کی پرواہ نہ کی۔ وہ یسوع تک پہنچنا چاہتی ہے، وہ یسوع تک جانا چاہتی ہے۔ وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی بھیڑ کے اندر سے یسوع تک پہنچی، اور اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا۔ بائبل مقدس خدا کا کلام میں بتاتا ہے اسے شفا مل گئی۔
اس نے اپنے اندر محسوس کیا میں نے شفا پائی، اور بائبل بتاتی ہے اسی وقت اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ یسوع نے بھی اپنے اندر یہ جانا قوت مجھ میں سے نکلی، اس نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی ہے، کسی نے مجھے چھوا ہے۔ شاگرد اور لوگ کہنے لگے خداوند لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں اور تو کہتا ہے کسی نے مجھے چھوا۔ اس نے کہا ہاں قوت مجھ میں سے نکلی ہے۔ تو عزیزو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ عورت جو 12 برس سے بیمار تھی وہ یسوع کے پاس گئی، وہ خود گئی، اس کے اندر ایمان پیدا ہوا۔ آپ ایمان سے خداوند کے پاس آئیں، ایمان سے اسے قبول کریں، ایمان سے اسے زندگی دیں، وہ آپ کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام ہمیں بتاتا ہے وہ شافی ہے، وہ شافی ہے۔ اسی اور بھی آپ بائبل میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں کہ 38 سال کا بیمار جو بیت حسدہ کے حوض پر پڑا ہے، اور بائبل بتاتی ہے فرشتہ آتا ہے، پانی ہلاتا ہے، اور جو پہلے اتر جاتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ لیکن یہ شخص 38 سال سے پڑا ہے۔ میں آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع کے پاس آئیں، وہ آپ کو شفا دے گا۔ اب انسان یسوع کے پاس آ جائے شفا پا جائے، یا تو پھر یسوع آپ کے پاس آ جائے، یا یسوع آپ کے پاس آئے اور آپ شفا پائیں، آپ برکت پائیں، آپ بحال ہوں، یا پھر آپ یسوع کے پاس آ جائیں اور اب آپ بھی نہ جائیں، یسوع بھی نہ آئے، تو پھر کیسے ہم شفا پا سکتے ہیں؟ کیسے ہم بوجھ سے نکل سکتے ہیں؟ کیسے ہمیں برکت مل سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں 38 سال سے بیمار پڑا شخص یسوع خود اس کے پاس گیا، اس نے کہا کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند میں چاہتا تو ہوں، پر میرے پاس کوئی شخص نہیں جو مجھے پانی میں اتار دے، کیونکہ فرشتہ آتا ہے، حوض ہلاتا ہے، اور جو پہلے اتر جاتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ یاد رکھیں شفا دینے والا خود وہاں موجود ہو گیا، اور اس نے اس سے کہا اٹھ، اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر۔ سو عزیزو یسوع خود اس کے پاس گیا۔ بہت سارے لوگوں کے پاس خود یسوع چلا جاتا ہے، بہت سارے لوگ خدا ان کے پاس خود آ جاتے ہیں۔ اس لیے آج شام خدا کا کلام میں بتاتا ہے ہمیں خدا ان کے پاس آنا ہے شفا پانے کے لیے، وہ شافی ہے۔ یاد رکھیں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ زندہ خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بائبل میں آپ دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ جن لوگ یسوع کے پاس، ایک مفلوج کو 4 لوگ اٹھا کر لائے، گھر میں رش بڑا تھا اور وہ اندر داخل نہ بلکہ وہ چھت پر چلے گئے، انہوں نے چھت کھول دیا، اب مفلوج کو اتار دیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع نے کہا بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو یسوع پہلے ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر ہمیں شفا دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے آج شام خدا کا کلام بتاتا ہے 4 لوگ اسے لے کر آئے اور وہ یسوع مسیح نے اسے شفا دی۔ اس لیے جب آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں گے تو پھر وہ آپ کو شفا دے گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئیے چھوٹی سی دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیری شکرگزاری کرتا ہوں آج شام کے لیے، تو زندہ خدا ہے، تو نے آج شام خداوند اس کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور لوگوں کو فضل دے وہ تیرے پاس آئیں اور تجھ سے خدا برکت پائیں، شفا پائیں، نجات پائیں، زندگی پائیں، اور خداوند تیرے نام کو جلال مل جائے۔ تیرا شکر ہو، تعریف ہو، یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔